الواحد القهار والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الأطهار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عباد ما هم بأنبياء والشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى. محترم بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، میری معززات ماؤں بہنوں، آج کا یہ درس قرآن جو کہ محترم بھائی عارف مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے لواحقین کی جانب سے ہم سب کو دعوت دی گئی ہے، یقیناً ساری کائنات میں فنا ہونا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، لیکن کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی دیر تک ذہنوں کو اوپر نقش رہتے ہیں۔ عارف بھائی بڑے ملنسار تھے، انسانیت کے ہمدرد تھے۔ میرا بہت تھوڑا وقت گزرا ان کے ساتھ، لیکن جتنا وقت گزرا بڑا جامع وقت تھا، اور ان کے انسانیت کے خدمت کے جذبے اور ان کا اخلاق، ان کی ملنساری، یقیناً ان کے جنازے کے اوپر اس بات کا جو ہے وہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ جنازے یوں ہی بڑے نہیں ہوتے۔ ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بھائی کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے بچوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرمائے۔ ہم سب کے پاس ایک اعزاز ہے، وہ خیر امت کا ہے۔ تقریر تو ہمارے بزرگ جو ہیں معزز مہمان محترم جناب سلیم اعظم بلوچ صاحب اور محترم جناب جماعت کے بزرگ مرکزی رہنما حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کو میں خود رسیو کر کے آیا ہوں، الحمدللہ وہ پہنچ چکے ہیں۔ تقریر تو ان کی ہوگی، نصیحت بھی ان کی ہوگی، میں تو چند باتیں جو آج اس دور کی ضرورت ہے ان کے اوپر انشاءاللہ آپ سے کروں گا۔ بھائیوں، خیر امت کا لفظ، یہ جملہ، یہ اعزاز کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اس امت کے اندر بھی اللہ نے وسعت رکھی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں آج تک جو پڑھا ہے، میں نے جو سنا ہے، دین کے اعتبار سے، قرآن مجید سے، کتب حدیث سے، سلف صالحین کے محدثین کے اقوال جو بھی میں نے پڑھے ہیں، آج تک مجھے کوئی ایک لائن ایسی نہیں ملی کہ جس کے اندر لکھا ہو کہ انسان اپنی ذات کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ نے پیدا دوسروں کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے میرے رب نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے،
کہ میں آج کے دن کے اندر کتنی آسانی لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی سیرت، آپ کے تمام تر افعال وہ نبوت سے پہلے کیوں نہ ہو، نبوت کا تاج پہننے کے بعد کے ہو. اللہ کی قسم میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ خود کو تھوڑے کے اوپر گزارا کیا، خود بھوکا رہنا پسند کیا، لیکن جہاں ضرورت محسوس کی اپنی ضرورت کو پیچھے رکھتے ہوئے انسانوں کی ضرورت کو پورا کیا ہے. لیکن بڑے صدمے کی بات ہے، ہم تو فرقوں میں بانٹ چکے ہیں نا. یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، یہ مسجد بریلوی کی ہے، یہ مسجد دیوبند کی ہے، میں مسلمان ہوں، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے. یہ میرے اور آپ کے پاس ایسے ایسے فتاوی پڑے ہیں، فتاوے ہیں، اور ایسے ایسے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں. اللہ کی قسم ذرا غور کرے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہاں اللہ نے مسلمان مینشن نہیں کیا، اللہ نے انسان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ انسانیت کی خیر، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی خدمت، وہ تو بڑی بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو مجھے اپنے اس محدود دائرے سے نکلنا پڑے گا کہ بھائی کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، کلمہ اس نے بھی پڑھا ہے، وہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، میں بھی نبی مانتا ہوں. اس کا بھی رب وہی ہے، میرا بھی رب وہی ہے. اس کا بھی قرآن کے اوپر ایمان ہے، میرا بھی قرآن کے اوپر ایمان ہے. تو پھر یہ دوریاں کس بات کے اوپر، یہ نفرتیں کس بات کے اوپر، یہ عداوتیں کس بات کے اوپر، یہ فتاوے کس بات کے اوپر. سب سے پہلے مجھے ایک امت بننا ہوگا، وہ وسعت والی امت، اور امت میں سے اپنا کردار تلاش کرنا ہے کہ میرا اس امت کے اندر کردار کیا ہے. کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے لیے نبی نہیں بن کے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت والی نبوت عطا کی، اللہ نے رسالت عطا کی کہ ساری کی ساری انسانیت. اللہ کی قسم میرا نبی تو جانوروں کے اوپر بھی مشفق مہربان تھا. اگر ایک اونٹ ہے وہ بکھرا ہوا ہے، وہ کسی کو باغ میں آنے نہیں دے رہا، جو بھی باغ میں داخل ہوتا ہے وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کی جان کا پیاسا بنا ہوا ہے، اس کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. آخر کار مالک آیا میرے نبی کے پاس، اے اللہ کے حبیب میرا اونٹ جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، میرا اونٹ کسی کو باغ میں داخل نہیں ہونے دے رہا، وہیں سے پانی کا انتظام ہوتا ہے، میرا تو اس طرح باغ تباہ ہو جائے گا، ذرا اس کا تو کوئی حل تلاش کرے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے ہیں، باغ کے دروازے پہ پہنچے. صحابی رسول آگے آ جاتے ہیں کہ کہیں اونٹ میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے. اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو پیچھے کیا، خود آگے چلے. دور سے اونٹ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے، اس نے دوڑنا شروع کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف بڑھ رہے، اونٹ لوگوں کی طرف آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے. جب قریب آ کے اونٹ نے دیکھا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مکڑا، اس نے اپنی گردن آپ کے قدموں میں بچھا دی. یہ میرا نبی ہے، اللہ کی قسم جانوروں کے اوپر بھی مشفق مہربان. لیکن آج کا مسلمان اس قدر تقسیم ہو چکا ہے، اس قدر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. اس کے اندر اسلام، مسلمان اور اس کی بہن بیٹی، وہ دنیا کے کافر ملعون یہودی عیسائی، اس کے اوپر عزتیں تار تار کیے جاتے، مسلمانوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن میں مسلمان ہوں، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، ہم اس جنگ میں پڑے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت بنا کر لوگوں کی بھلائی کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا. میرے نبی کی سیرت کاش کہ میں نے پڑھی ہوتی، میرے نبی کا رویہ کیسا تھا،
معاملات کیسے تھے رشتہ داروں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ. یار ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں. کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نمونہ ہے نا کہ ہم سب سے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب سے پہلے پورے صفا پہ کھڑے ہو کے دعوت پیش کی تھی, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمے کی دعوت سے پہلے ایک اور دعوت پیش کی. وہ کیا تھی؟ لوگوں 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے, مجھے کیسا پتا؟ یہ میرے نبی کی کردار کی دعوت تھی. وہ جتنے ہی لوگ تھے سب نے یہ اجماع ہو کر کیا کہا؟ صادق امین. اے اللہ کے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو صادق پایا, امین پایا. آپ امانتوں کی حفاظت کرنے والے, آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. یہ میرے نبی کا کردار تھا. یار آج میں اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش تو کروں, زندگی ختم ہو جانی ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. اللہ کی قسم یہ میری پہلی سابقہ نمازی, تہجد گزار, فجر کی اذان, تہجد کی اذان کہنے والا, اگر معاملات کے اوپر نظر ڈالے رشتہ داروں کے ساتھ سالوں سال ہو چکے ہیں, میں اس سے قطع تعلق ہوں, رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. میری زبان اتنی خوش ہو چکی ہے, میرا اخلاق نہ جانے کہاں چلا گیا, میرے رویے اتنے سخت ہو چکے ہیں. پہلی سابقہ نمازی, تہجد گزار ہوں, لیکن معاملات کے اندر اتنا بگاڑ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں بچاؤں. یاد رکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ایک صحابی نے کہا, اے اللہ کے نبی, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک ایسی عورت کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں, وہ بڑی تہجد گزار ہے, نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے, صدقہ و خیرات کرتی ہے, فرائض کا بڑا اہتمام کرتی ہے, بڑا اس کے اندر نیکی اور اس کا جذبہ ہے, لیکن اخلاق زبان اس قدر ترش ہے کہ لوگ اس سے جو ہے وہ دور ہی رہتے ہیں. وہ اس کے معاملات پڑوسیوں کے ساتھ یعنی جھگڑالوں کی قسم کی ہے, عبادات بڑی اچھی ہے. اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا جان لو اس کی عبادت, اس کی ریاضت, اس کے نوافل, اس کا صدقہ اس کو نہیں بچائے گا. اور ایک اور تھا, کہنے لگا میں ایسی عورت کو جانتا ہوں جو صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے لیکن بڑی بااخلاق ہے, اور اس کے ہاتھ کی وجہ سے, اس کی زبان کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں. میرے نبی نے فرمایا واجبت لہ الجنہ, اللہ نے جنت واجب کر دی, اور فرمایا جان لو لوگوں قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا. صحابی رسول نے بھی سوال کیا تھا عن البر والاسم, ہمیں نیکی اور گناہ کے بارے میں بتائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق, نیکی حسن اخلاق کا نام ہے, ملنساری کا نام ہے, اور اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے, احسان اور قربانی کا نام ہے. اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کے اپنے بھائیوں کی, پڑوسیوں کی, رشتہ داروں کی, غیر رشتہ داروں کی جہاں تک دست چلتا ہے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا, اس کو نیکی کہتے ہیں. بھائیوں آج ضرورت ہے اس بات کی, اللہ کی قسم وہ دوست, احباب, رشتہ دار, محلے والے, وہ تو اپنی جگہ پر, مجھ سے تو میری بہن محفوظ نہیں رہی, میری بیٹی محفوظ نہیں رہی. یہ حاجی الحاج نام ہے, نام کے ساتھ لگتا ہے, لیکن بیٹی کو اس نے وراثت نہیں دی. یہ بھائی یہ سانپ بنا ہوا ہے بہن کی وراثت کے اوپر, اور اس نے کبھی بھی اپنی بہن کو کوئی حصہ نہیں دیا جو اس کا اللہ نے حق رکھا ہے, اور کہتا ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں. اللہ کی قسم جو مرضی کر لو, اگر معاملات حقوق العباد کے اندر ٹھیک نہ ہوئے کل قیامت کا دن ہوگا. میرے نبی نے فرمایا مل مفلس, بتاؤ مفلس کون ہے؟
میری امت کا مجلس اور ہے۔ اے اللہ کے نبی جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی عبادات لے کے آئے گا، بڑیاں نیکیاں لے کے آئے گا، تہجد گزار ہوگا، صدقات و خیرات سارے معاملات ہوں گے، اور یہ اس طرح گمان کر رہا ہوگا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں ہے اور ابھی کے ابھی میں جنت میں گیا۔ لیکن اللہ کی قسم قد شاتم ھذا، ایک اٹھے گا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ جب قیامت کے دن بہن آگے اللہ کے سامنے فریاد کرے گی، بیٹی آگے اللہ کے سامنے فریاد کرے گی، اے اللہ یہ میرا باپ تہجد گزار تھا، یہ میرا باپ اس نے بڑے حج عمرے کیے ہوئے تھے، لیکن دنیا کے اندر اس نے مجھے وراثت سے محروم رکھا۔ اللہ کی قسم بتاؤ کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ آج وجہ اور سبب یہی ہوتا ہے، کہتا جی یہ بہن، اے تو جناب بیٹی نے کی کیا جائے گا، اے تو پرائیاں نہیں۔ یہ جملہ کتنا خطرناک ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، عبداللہ عبد الرحمن نام، لیکن اللہ کی قسم وہ جہالت جو میرے نبی کے آنے سے پہلے جو بچیوں کو زندہ ترغور کرتے تھے، آج بھی بچیوں کے ساتھ وہی رویہ وہی سلوک کیا جاتا ہے، اور اپنی جائیداد بچانے کے لیے، وراثت ہڑپ کرنے کے لیے کہتا میں نے تجھے 2 ٹرک جہیز کے دیے تھے، اب کیا لینے آ گئی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ وہ حقائق ہیں جو اس معاشرے کے اندر میں اور آپ اس معاشرے کا حصہ ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم بھائیو، اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب جا کے بندے کو احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت احساس کا کوئی جگہ نہیں۔ دنیا کے اندر معاملات درست کرے، میرے رب نے جس کا حق رکھا ہے اس کو اس کا حق ادا کرے، اس کو اس کا حق دے، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، یہ بیٹا جس کے لیے باپ نے بیٹیوں سے وراثت چھین کے اس کو دی تھی، سب کچھ اس کے لیے کیا، آج بیٹا اس کا جو ہے وارث ہی نہیں بن رہا۔ بھائیو قیامت کا دن بڑا سخت ہے۔ اللہ کی قسم میرے رب نے فرمایا قرآن مجید کے اندر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چتر زبان کی زبان کو بند کر دیں گے۔ اب ہاتھ بول رہے ہیں، اب آنکھیں باتیں کر رہی ہیں، اب کان، اب پاؤں اللہ کی عدالت میں اس بندے کے خلاف گواہی دے رہے، اور اللہ کی قسم میرا رب جہنم کی آگ کو پیش کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 زنجیروں کے ساتھ جکڑی ہوئی یہ جہنم اس کو پیش کیا جائے گا، ایک لگام زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا، اس کو پیچھے کھینچنا ہوگا، اللہ کے تعین کو چک لینا چاہیے ہوگی، اور اللہ اسے زبان عطا کریں گے، پھنکار پھنکار کر کہہ رہی ہوگی انہا لزاۃ للشویٰ، خبردار جہنم کی آگ ہوں، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتی ہوں۔ اللہ کی قسم یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ یہ سارے قیامت کے منظر ہیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن کی منظر کشی کرتا ہے، کبھی برکت سے ہٹ کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر، برکتیں تو برکتیں آئیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اجر و ثواب ملے گا، لیکن قرآن کو کبھی سمجھ کے پڑھ کے دیکھ کہ میرے رب نے میرے لیے پیغام کیا چھوڑا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی سختیوں کو، جہنم کی آگ کو، زبان کی بندی کو، اور یہ سارے معاملات کو مجرم دیکھ کر کہے گا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی۔ اے اللہ آج مجھ سے فدیہ لے لے۔ دنیا میں چل جاتا ہے نا، دنیا کے اندر مال اکٹھا کیا جاتا ہے، سب کو ایک بڑی سوچ یہ بھی ہوتی ہے، سارے لوگوں نے نہیں، بڑی اچھی اچھی سوچا آنے میں لوگ کہتے ہیں اللہ مال دے، اللہ رستے خرچ کریے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مال جتنا ہوگا لوگ سلوٹ کریں گے، ہمارا روب ہوگا، عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں پیسہ چلتا ہے، اور جتنا
اللہ बड़ा जुर्म कर लो, निजात मिल जाएगी। क़यामत का दिन भी कहेगा लौ यफ्तदी, अल्लाह मुझसे फिदिया ले ले। अल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, ज़ात होने के बावजूद पूछेगा देना क्या चाहेगा। तवज्जो के साथ क्या कहेगा, मिन अज़ाब यौमिइज़िन बिबनी, ये मेरे बेटे हैं, ये बेटों की जमात, ये मेरी औलाद, इसको अज़ाब में मुब्तला कर दे। वसाहिबती ही, ये मेरी बीवी, व अखी, ये मेरे भाई, दुनिया में मेरे मजबूत बाजू थे, और फसीलती हिल्लती तुली, ये मेरा रिश्तेदार, कौम, कबीला, मेरे चंगे मंदे पर मुझे पनाह देने वाला था। वमन फिल अर्दी जमिया, ऐ अल्लाह जमीन से जो मिलता है सारे के सारे को उठा के जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, सिर्फ मुझे निजात दे दे। क्या अल्लाह किसी के किए कि किसी को सजा देगा? वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, उस दिन मुजरिम को सजा मिलेगी। अल्लाह की कसम, फिर अल्लाह का फैसला होगा, अल्लाह की तकसीम हो जाएगी जन्नत और जहन्नम की। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कुल्लमा नाज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। लोगों जान लो, तुम्हारा रब जहन्नम के अंदर चमड़ियों को जलाएगा, चमड़ियों को जलाएगा, बार बार जलाएगा। अल्लाह की कसम, ये आयत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। जब इस आयत को पढ़ा, सारों कतार रोने लग गए, रोते हुए कहते हैं ऐना काब किधर हो। काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोते हुए उठे हैं, ऐ अल्लाह के, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हाजिर हूँ। कहा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तफसीर सीखा करते थे, बताओ तो सही अल्लाह एक दिन में जहन्नमी की चमड़ी को कितनी मर्तबा तब्दील करेगा। उसने कहा आमीरुल मोमिनीन, मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना युहरकु व युजद्ददु फी कुल्ली यौमिन आलाफु व मर्रा। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जहन्नमी की चमड़ी को एक दिन के अंदर 6000 मर्तबा तब्दील किया जाएगा। अहलन व सहलन, मरहबा। हमारे बुजुर्ग मेहमान मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना अमीर हमजा साहब तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह इनको सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके इल्म से देर तक रोशनास होने की तौफीक अता फरमाए। मैंने सुना है एक दिन के अंदर जहन्नमी की चमड़ी को 6000 मरतबा तब्दील किया जाएगा। अल्लाह बार बार जो अल्लाह कुल्लमा नाज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, अल्लाह बार बार जहन्नमी की चमड़ी को तब्दील करता रहेगा। और जब जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नमी आवाज लगाएंगे या मालिकू या मालिकू या मालिकू। ये आखिरी बातें हैं, जरा तवज्जो के साथ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मालिक जहन्नम का दरोगा है, उसको आवाज लगाएंगे। 40 साल गुजर जाएंगे, वो तवज्जो ही नहीं करेगा, मुतवज्जे होगा, कहेगा क्या कहते हो। ये कहेंगे या मालिकू लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, रब से कहो कि हमें मौत दे दे, ये जहन्नम का अज़ाब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह की कसम, वो क्या कहेगा इन्नकुम माकिसून, किस मौत की बात करते हो, अल्लाह ने तो मौत को भी मौत दी है, अब यहीं पड़े रहो। फिर ये मायूस होकर रब्बाना 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 अल्लाह ताला को पुकारेंगे। इतना वक्त गुजर जाएगा जितना कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के बर्पा होने तक का वक्त है, इतना वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह मुतवज्जे नहीं होगा। अल्लाह की कसम, कैसे उसूल है। अब दुनिया के अंदर अल्लाह आवाजें लगाता है, अल्लाह आसमाने दुनिया पे आके अपने अर्श को छोड़ता है, आसमानों को अल्लाह तबारक व तआला क्रॉस करता है, आसमाने दुनिया के ऊपर आकर अल्लाह आवाजें लगा रहा है हल मुस्तगफिरीन हल मिन साइलिन, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ, तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूँ, तुम्हारे मामलात दुरुस्त करता हूँ। बंदा तहज्जुद के वक्त गाफिल पड़ा सोया होता है, अल्लाह आवाजें लगा रहा है। जहन्नम के अंदर रब्बाना रब्बाना आवाजें लगाएगा, अल्लाह इतनी देर के बाद मुखातिब होगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे क्या कहना चाहते हो, रब्बाना अखरिजना मिनहा, ऐ अल्लाह इस जहन्नम से हमें
نکال دے، اس کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کے معاملات ہیں، سب سے زیادہ توجہ حقوق العباد کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات، لین دین کے معاملات، قرض کے معاملات، بیٹیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔